لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت جمعے والے دن تمہیں مؤذن اذان دے، تمہیں نماز کے لیے مؤذن پکارے، من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف کیا کرو؟ فسعوا، اس کا ایک معنی آتا ہے کوشش کرنا، کوشش کرو، ایک معنی آتا ہے دوڑنا، کہ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ اذان اللہ کو یہ لفظ بڑے ہی محبوب ہیں۔ قیامت والے دن جو اذان پڑھنے والا مؤذن ہوگا نا، اذان پڑھنے والا، آقا نے فرمایا اس کی گردن بہت لمبی ہوگی۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ اس کی گردن لمبی کا، فرمایا اس کے ہاں ایک بہت بڑی شان ہوگی، اس کی ایک عزت ہوگی، جو قیامت والے دن اللہ دکھائیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف کیا کرتا تھا، بلایا کرتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ آقا فرماتے ہیں یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ مرغے کو گالی نہ دو، یہ تمہیں اذان نماز کے لیے کیا کرتا ہے؟ جگاتا ہے۔ تو مؤذن جب اذان پڑھتا ہے، مؤذن جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، چرند پرند حتیٰ کہ سبزہ، زمین کا ذرہ ذرہ قیامت والے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ آدمی تیرا نام بلند کیا کرتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں پتہ چل جائے اذان کا اجر کتنا ہے، اذان کا ثواب کتنا ہے، لوگ آپس میں لڑائی کریں، لوگ آپس میں کیا کریں؟ جھگڑا کریں، لڑائی کریں، وہ کہے میں نے اذان پڑھنی ہے، دوسرا کہے میں نے اذان پڑھنی ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لڑائی تک نوبت پہنچ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ قرعہ ڈالا جائے گا، قرعہ ڈالا جائے گا، نام لکھ کر کے قرعہ ڈالا جائے گا، جس کا نام آ جائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اذان پڑھے گا۔ یعنی اتنا اجر ہے اذان کا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا ثواب کتنا ہے، لوگ آپس میں لڑائی کریں، لوگ آپس میں جھگڑا کریں، ایک کہے میں نے اذان پڑھنی ہے، دوسرا کہے میں نے اذان پڑھنی ہے، قرعہ تک یعنی ہے نوبت پہنچ جائے، پھر آپس میں قرعہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے گا کہنے لگیں گے کہ وہ اذان پڑھ لیں۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، لیکن آج مؤذن کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، کہتے یہ بھی کوئی کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف کے اندر کھڑا ہونا، پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرنا، اس کا اجر کتنا ہے، لوگ آپس میں لڑیں، لڑائی کریں، قرعہ ڈالا جائے کہ وہ کہے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، دوسرا کہے میں نے پہلی صف پہ کھڑا ہونا ہے، اور لڑائی تک نوبت پہنچ جائے، پھر قرعہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے وہ پہلی صف پہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن آج ایسا ماحول بن چکا ہے، اتنی دین سے دوری ہو چکی ہے کہ اتنی بڑی مساجد اور ایک صف بھی پوری نہیں، ایک صف بھی نمازیوں کی ایک صف بھی پوری نہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر کتنا ہے تو لوگ آپس میں لڑیں، جھگڑا کریں، قرعہ تک نوبت پہنچ جائے۔ لیکن یہ کیا معلوم تھا کہ مسجدیں تو بہت بڑی بڑی بنا لی ہم نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اگر محلے کا ایک ایک فرد بھی، ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد بھی نماز کے لیے آ جائے، یہ ہماری مساجدیں چھوٹی پڑ جائیں، مجمع پورا نہ آئے۔ اور پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں کتنی اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں کتنی آتی ہیں کہ جب گھر گھر سے نمازی بن جائیں۔
تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف میں اجر کتنا ہے۔ فرشتے جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، وہ ایک فرشتہ کہتا ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کے لیے اجر میں لکھتا ہوں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے اس کا جو کھڑا ہوا ہے نا اس کا اجر میں لکھتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا اجر میں لکھتا ہوں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کا اجر میں لکھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم سب میرے پہلی صف پہ جو آیا ہے نا، میرا مہمان آیا ہے نا، میرے گھر کے اندر پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا، میرے فرشتوں اس کا ثواب لکھ لو، اور جتنے بھی لکھنا چاہتے ہو لکھ لو۔ اللہ کی عطا وسیع ہے، اللہ کی دین وسیع ہے، اللہ کے خزانے وسیع ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں جو میرا بندہ میرے گھر میں آ گیا ہے، میرے گھر میں آ گیا۔ بعض فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ جو نمازی آیا تھا اور اس نے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی، نماز میں کھڑا ہو گیا، باتیں کہیں کی کہیں سوچتا رہا، کوئی بھینسوں کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کا حساب لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرا بندہ میرے گھر میں تو آیا تھا نا، اور میرے گھر میں تو آیا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہاں تیرے گھر میں، اچھا مسجد میں آ گیا تھا، اس نے نماز کی نیت باندھی تھی، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی نماز کو قبول لکھ لو، بس میرے گھر میں تو آیا ہے، اس نے سجدہ کو تو کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، میرے بندو مجھے سجدہ کرو، میرے قریب ہو جاؤ، میرے کیا ہو جاؤ؟ قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو۔ تو آدمی سجدہ کرتے 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 اللہ کے کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرتے کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کی رضا میری رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے، پھر وہ میرا بندہ میرے قریب کیسے ہوتا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے کرتے کرتے کبھی نفل پڑھتا ہے، کبھی تہجد پڑھتا ہے، کبھی اشراق پڑھتا ہے، کبھی چاشت پڑھتا ہے، کبھی فرض ادا کرتا ہے، کبھی نفل پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرے جتنے نفل پڑھے گا میرے قریب ہو جائے گا، جتنا ذکر کرے گا میرے قریب ہو جائے گا، جتنا پیارے نبی پہ درود پڑھے گا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قریب ہو جائے گا۔ آدمی ذکر کرتا کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا کرتا، آدمی سجدے کرتا کرتا اللہ کے کیا ہوتا رہتا ہے؟ قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے تو اللہ سے دور ہوتے رہتے ہیں، کبھی مسجد سے دور ہو گئے، کبھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کیا کریں؟ اللہ کے قریب، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ میرا امتی قیامت والے دن جنت میں میرے زیادہ قریب ہو۔ کتنی بڑی بشارت ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ آقا فرماتے جنت میں وہ میرا امتی میرے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک صحابی آتے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 گھنٹے عبادت کے لیے مخصوص کیے ہیں، 4 گھڑیاں عبادت کے لیے مخصوص کی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹہ آپ پہ درود پڑھ لیا کروں، باقی 3 گھنٹے باقی عبادت کر لیا کروں۔ آقا نے فرمایا میرے صحابی درود کو زیادہ کر دیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 گھنٹے آپ پہ درود پڑھ لیا کروں، 2 گھنٹے باقی عبادت کر لیا کروں۔ آقا نے فرمایا میرے صحابی درود کو زیادہ کر دیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 گھنٹے آپ پہ درود پڑھ لیا کروں، 1 گھنٹہ باقی عبادت کر لیا کروں۔
کروں. آقا نے فرمایا میرے صحابی درود کو اور زیادہ کر دے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاروں کے چاروں گھنٹے یعنی سارا وقت یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھا کروں گا. آپ پہ کیا پڑھا کروں گا؟ درود پر سارا وقت لگاؤں گا. آقا نے فرمایا میرے صحابی پھر تجھے رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بغیر مانگے تیری سب حاجتوں کو پورا فرمائے. جب تو ہر وقت مجھ پہ درود پڑے گا اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی ساری حاجتوں کو کیا کر دوں گا؟ پورا کر دوں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت کیا کر رہے ہیں؟ درود پڑھیں. ہمارے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے احسانات ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا نودی للصلاۃ جس وقت جمعے کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ تم نے کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے، تم نے کوشش کرنی ہے، تم نے دوڑنا ہے. ایک معنی دوڑنے کا، اس کا کیا مطلب؟ جس طرح کسی آدمی کا کوئی نقصان ہو جائے اس کو بتایا جائے کہ تیرا پانی ٹوٹ گیا ہے. اب وہ ذمہ دار دوڑ رہا ہے، راستے میں اس سے کو پوچھتے او بھائی کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا پانی ٹوٹ گیا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے. بس دوڑتا ہے. کسی جیسے دوڑنے والا کسی کی بات نہیں سنتا، وہ اپنے کام میں دوڑا جا رہا ہے. ایسے ہی جس وقت نماز کے لیے اذان ہو جائے اس کے لیے تم نے کیا کرنی ہے؟ جیسے دوڑنے والا کسی کی بات نہیں سنتا ایسے ہی تم نے اتنی کوشش کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے، پھر کسی کی بات نہیں سننی. پھر کیا کرنا ہے؟ تیاری کر کے کوشش کر کے نماز کے لیے چل پڑنا ہے. من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ جلدی کرو، کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف. فاسعوا الی ذکر وذروا البیع اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی خرید و فروخت کو بند کر دو. جمعے والے دن دکانداروں سے اللہ یہ فرما رہے ہیں اپنی تجارت بند کر دو، اپنی خرید و فروخت بند کر دو، دکانیں بند کر دو. کیوں؟ جب دکان بند ہوگی، دکان جب بند ہوگی تو سودا لینے والا دکان پہ نہیں جائے گا. اس کو پتا ہے مارکیٹ بند ہے، دکان بند ہے، اب سودا نہیں ملے گا، بلکہ وہ بھی کیا کرے گا؟ نماز کی طرف آئے گا، جمعے کی تیاری کے لیے آئے گا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے دکانداروں، اے خرید و فروخت کرنے والوں، وذروا البیع اپنی خرید و فروخت کو بند کر دو. اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تمہارا دکانیں بند کر دینا، جمعے کے لیے آ جانا، یہ بہتر ہے اس سے. اس میں جو منافع ملے گا نا تمہیں، جمعے کا منافع، نماز کا منافع، یہ جو تمہیں دکان میں منافع مل رہا ہے نا اس سے بدر جہاں بہتر ہے. کوئی آدمی سونے کی تجارت کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی جواہرات کی تجارت کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی منڈی کے اندر کسی چیز کی تجارت کرتا ہے، کوئی کسی کی تجارت کرتا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ جو تم جواہرات کی تجارت کر رہے ہو، یہ جو تم غلے کی تجارت کر رہے ہو، یہ جو تم کپڑے کی تجارت کر رہے ہو، جس چیز کی بھی تجارت کر رہے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم کاروبار بند کر دو، مسجد میں آؤ جمعے کے لیے، نماز کے لیے، اس کا منافع زیادہ ہے. اس کا منافع کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر تمہیں پتہ چل جائے. تو اللہ نے جو قرآن میں بات ارشاد فرما دی وہ سچ ہے اور حق ہے. اس لیے اللہ ہمیں نماز کی، جمعے کی، ذکر کی، درود پاک کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا جو میرا نبی تمہیں عطا کرے اس کو لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ.